میں نے تمہیں فضیلت دی، تمہیں برتری دی، تمہیں فوقیت دی. کن پہ؟ علی العالمین، جہان والوں پہ. العالمین جمع ہے کس کی؟ عالمن کی. عالمن کس کو کہتے ہیں؟ جہان کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پہ. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا بنی اسرائیل تمام جہان والوں سے افضل اور بہتر ہیں؟ کیونکہ العالمین کا لفظ ویسے استعمال ہوا ہے جیسے استعمال ہوا ہے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین. ہم وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. کیا کبھی ہم نے کہا ہے وہاں پہ کہ وہ چند جہانوں کا رب ہے؟ وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی کہ کوئی بھی جہان ایسا نہیں ہے جس کا اللہ رب نہ ہو. سارے جہان اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے؟ مربوب ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، سب کا اللہ مالک ہے، سب کا اللہ خالق ہے، سب کا اللہ رازق ہے، سب کا اللہ مدبر ہے. تو کیا یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے؟ کیونکہ الفاظ تو ویسے ہی ہیں. کیا یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت بخشی، جبکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ دیگر آیات میں بھی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ سورہ دخان وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا تمام جہانوں پہ، اور ہم نے ان کو چنا علم کی بنیاد پہ. یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی دیگر جہان والوں کے اوپر علم کی بنیاد پہ، حکمت کی بنیاد پہ. یعنی کہ ایسا نہیں ہے جیسے دنیاوی بادشاہ ایک آدمی کو دوسرے پہ فضیلت دے دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اور کئی دفعہ اہمیت کے پیچھے کوئی خاص سبب نہیں ہوتا، خاص وجہ نہیں ہوتی، بلکہ بعد میں بادشاہ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط تھا. لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ نے جس کو فضیلت دی علم کی بنیاد پہ دی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی. تو اب وہ سوال جس کا تذکرہ میں پہلے سے کر رہا ہوں اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کیا یہ امت محمدیہ سے بھی افضل ہیں؟ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے بھی افضل ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ العالمین سے مراد سارے جہان نہیں ہیں، قیامت تک آنے والے جہان نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ جہانوں سے مراد بنی اسرائیل کے زمانے کے جہان ہیں، یا وہ جہان جو ان سے پہلے گزرے ہیں. امت محمدیہ سے ان کا مقابلہ نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہم نے کیسے کر دی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، اس کے پیچھے دلائل ہیں. ایک دلیل نہیں، کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں امت محمدیہ کو مخاطب کر کے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، کہ تم بہترین امت ہو، سب سے افضل امت ہو، اخرجت للناس، جن کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کے لیے لایا گیا. اور امت محمدیہ کو مخاطب کر کے یہ بھی بتا دیا گیا کہ امت محمدیہ کو فضیلت کیوں دی گئی ہے. فرمایا اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہاں سے یہ بھی سبق مل رہا ہے، اشارہ مل رہا ہے کہ اگر امت محمدیہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دے گی، توحید کا حکم نہیں دے گی، نماز کا حکم نہیں دے گی، زکوٰۃ کا حکم نہیں دے گی، تو فضیلت میں کمی آ سکتی ہے. تو تمہیں افضل امت کیوں قرار دیا گیا؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پہ صحیح معنوں میں ایمان لے کر آتے ہو. تم ملحد نہیں ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی بھی ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اس ایسے پتا چلا امت محمدیہ کو اہل کتاب پہ فضیلت حاصل ہے. کنتم خیر امت، مطلق طور پہ امت محمدیہ کو کہا گیا ہے کہ یہ تمام امتوں سے افضل امت ہے. دوسرے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، تمام لوگوں میں افضل لوگ کون ہیں؟ قرنی، میرے زمانے کے لوگ، صحابہ کرام.
اور یہ نہیں آپ نے کہا کہ میری امت میں سے، فرمایا خیر الناس، تمام لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ قرنی، میرے زمانے کے لوگ، ثم الذین یلونہم، ان کے بعد کن کا نمبر آتا ہے؟ جو میرے صحابہ کے بعد آئیں گے. ان کے بعد کن کا نمبر آتا ہے؟ جو تابعین کے بعد آئیں گے. تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جسے امام ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو مخاطب کر کے کہ تم لوگوں نے 70 کے عدد کو پورا کر دیا ہے. تمہارے ساتھ 70 امتوں کا عدد پورا ہو گیا، یعنی کہ ٹوٹل امتیں 70 ہیں، اور 70 مکمل ہوئی ہیں تمہارے ساتھ. پہلے کتنی تھیں؟ 69. فرمایا انتم خیروہا، ان 70 امتوں میں سب سے افضل امت کون ہے؟ تم ہو. تو کیا پتا چلا ان آیات سے، ان نصوص سے، ان حدیث سے کہ افضل ترین امت بنی اسرائیل ہیں کہ امت محمدیہ؟ امت محمدیہ. تو پھر العالمین وانی فضلتکم العالمین کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ اس کا ایک مطلب وہی ہے جو پہلے بتا چکا ہوں. ایک مطلب کیا؟ کہ بنی اسرائیل افضل تھے ان لوگوں سے جو ان کے زمانے میں تھے یا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. جبکہ اب کون افضل ہیں؟ اب امت محمدیہ. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پہ، ہر شعبے میں نہیں بلکہ کسی خاص شعبے میں. یہ قول امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں فخر الدین رازی کے حوالے سے، لیکن پھر اس کے اوپر وہ مطمئن نہیں ہوتے، یعنی کہ امام ابن کثیر، اور کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یعنی کہ قابل غور ہے، یعنی کہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر مطمئن ہوں اور اس کو قبول کر لیں اور لے لیں. لیکن یہ بھی قول کہا گیا ہے، یعنی کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے بنی اسرائیل تمام جہان والوں پہ قیامت تک، لیکن ہر شعبے میں نہیں، ہر فیلڈ میں نہیں، کسی خاص شعبے میں. مثال کے طور پہ انبیاء کی کثرت کے لحاظ سے علیہم الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل باقی لوگوں سے بہتر ہیں. امت محمدیہ کے پاس ایک نبی ہیں، اگرچہ وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے پاس کثرت کے لحاظ سے نبیوں کی بہت زیادہ تعداد ہے. تو کسی ایک شعبے میں وہ افضل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ قول جس کے اوپر دل مطمئن ہوتا ہے وہ پہلا قول ہے، اور وہ کیا؟ کہ بنی اسرائیل ان کو مکمل طور پہ فضیلت ملی، لیکن ان جہانوں پہ، ان لوگوں پہ جو ان کے زمانے میں تھے یا ان کے زمانے سے پہلے گزرے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت کیوں دی؟ کیونکہ اپنے زمانے میں وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اپنے زمانے میں متقی اور پرہیزگار تھے، اگرچہ ان میں برے لوگ بھی تھے، اگرچہ انہوں نے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا، اگرچہ انہوں نے اللہ کی بہت سی نافرمانیاں کی، اگرچہ انہوں نے نبیوں کو تنگ کیا، لیکن بہرحال اس سب کے باوجود ان میں متقی لوگ بھی تھے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کو فضیلت دی گئی، لیکن کیا انہوں نے اس فضیلت کو برقرار رہنے دیا؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ رب العزت ان کا انجام ہمارے سامنے یوں رکھتے ہیں کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی، محتاجگی مسلط کر دی گئی، اور اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا. جس پہ اللہ کا غضب نازل ہو وہ افضل ہو سکتا ہے؟ کیوں اللہ کا غضب نازل ہوا؟ کیوں ذلیل و رسوا ہوئے؟ کیوں ذلت ان پہ مسلط کر دی گئی؟ فرمایا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. تو اس لیے بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی جب تک وہ اللہ کے نیک بندے تھے، متقی و پرہیزگار تھے. جب کثرت کے ساتھ انہوں نے گناہ کیے، نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، تو پھر ان کی حالت تبدیل ہو گئی، پھر عزت ذلت میں تبدیل ہو گئی. پھر وہ اللہ کے محبوب بندوں کی بجائے اللہ کے مغضوب علیہم بنے، وہ لوگ بنے جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا.